السلام علیکم دوستو، اہل کتاب کی طرف سے خوش آمدید۔ آخری وقت کی کیفیت۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے اور ملائکہ جب روح لینے کے لیے آتے ہیں تو ہاتھوں کو اور پیروں کو سونگھتے ہیں اور دماغ کو اور دیگر بدن کو بھی سونگھتے ہیں اور ایمان کی خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں۔ دل میں اگر ایمان ہے تو ہاتھ پیر میں بھی اس کے اثرات رچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کو بھی سونگھتے ہیں کہ ان میں ایمان کی خوشبو ہے یا نہیں۔ اصل خوشبو کا مرکز تو دل ہے، مگر اعضاء پر بھی اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے خوشبو کا مخزن تو باغ ہے، مگر کپڑوں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے، اور باغ والی خوشبو کے اثرات سے جہاں جہاں ہوا پہنچے گی وہ شے معطر ہوتی چلی جائے گی۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر دل اصل ہے، اس کو درست کیا جائے اور اس کی درستگی کی پہلی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان رہتا ہے قلب کے اندر اور اس کے اثرات ہاتھ پیر پر عمل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل ایمان کی جگہ ہے اور ہاتھ پیر اسلام کی جگہ ہے۔ ایمان چھپی ہوئی شے ہے جو دل میں رہتا ہے، اور اسلام کھلی ہوئی شے ہے جو ہاتھ اور پیروں پر آتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، ہاتھ پاؤں سے پڑھی۔ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، مگر اس فعل کا سرچشمہ قلب یعنی دل کے اندر ہے۔ اگر اس میں جذبہ عقیدت کا، محبت کا اور اللہ کی چاہت کا پیدا نہ ہوتا تو کبھی نماز نہ پڑھتے۔ معلوم ہوا کہ اصل میں نماز پڑھنے والا دل ہے، لیکن عمل کی صورت ہاتھ پیر پر ظاہر کرتی ہے۔ ایمان کا محل دل ہے، اس کے اثرات جب ہاتھ پاؤں پر آتے ہیں تو وہ اسلام بن جاتے ہیں، چونکہ ایمان پوشیدہ شے ہے اور اسلام ظاہر شے ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان چھپی ہوئی چیز ہے جس کو دل لیے ہوئے ہے، اور اسلام کھلی ہوئی شے ہے جو ہاتھ پاؤں پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو وہی اندرونی شے جب تک چھپی رہتی ہے اسے ہی ایمان کہتے ہیں، اور وہی شے جب ہاتھ پاؤں پر آتی ہے تو اسے اسلام کہتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، نہ کہ آپ کے رنگ، لباس اور دولت کو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال درست کرے اور آسانیاں بانٹے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔